نادمین شرمندہ۔ یہ آیت کے بارے میں ایک تفسیر موجود ہے، یعنی ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عتبہ کو کچھ قبیلے کی طرف بھیجا، کسی بنو مستلق کی طرف بھیجا، بنو مستلق قبیلہ اس کی طرف، کہ جاؤ وہاں کے صدقے، وہاں کی زکوٰۃ لے کے آؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو زکوٰۃ ہے نا، وہ سب لوگوں کی ایک جگہ پہ اکٹھی کی جاتی تھی۔ یاد رکھ لیں، عبادات دو طرح کی ہیں۔ جو عبادات نفلی ہیں ان کو انفرادی طور پہ چھپ کے کرنا زیادہ ثواب ہے، نفلی صدقے ہیں، نفلی روزے ہیں، نفلی نمازیں ہیں۔ جو عبادات فرض ہیں، فرض نماز ہے، فرض روزہ ہے، فرض زکوٰۃ ہے، اس کو اجتماعی طور پہ کرنے میں زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ تو یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ ساری کے ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باقاعدہ عامل مقرر تھے جو باہر قبیلوں کے پاس جاتے اور سب کی زکوٰۃ اکٹھی کر کے بیت المال میں لائی جاتی اور پھر یہاں سے تقسیم ہوتی ہے۔ تو انہوں بھیجا بنی مستلق کے لینے کے لیے، جب وہاں پہ گئے تو وہاں پہ پہنچے نہیں، وہاں سے گھبرا گئے اور واپس آ کے کہا کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بظاہر ارادہ کر لیا کہ ان پر لشکر کشی کی جائے، یعنی باقاعدہ ان سے لڑائی کی جائے، لیکن اس سے پہلے کہ ایسا کچھ ہوتا ہے اطلاع مل گئی کہ انہوں نے تو کوئی انکار نہیں کیا، وہ تو دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو یہ واقعہ یاد رکھ لیں کہ ایک اصول فقہ یا اصول تفسیر کا ایک رول ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ جو اعتبار کیا جاتا ہے قرآن مجید میں وہ الفاظ کے عموم پہ ہوتا ہے، واقعات پہ قید نہیں ہوتا۔ یعنی صرف یہ آیت اس واقعے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اور یہاں پہ جو فاسق کا لفظ بولا گیا ہے، اس سے مراد وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ان کی کوتاہی ہے، ان کی کوتاہی ہے، ان کی لغزش ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا۔ لیکن یہ جو فاسق لفظ بولا گیا ہے، یہ ایسا کام کرنے والے کے لیے ایک عمومی فعل بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسی خبر لے کے آئے تو اسے جان لیا جائے۔ یہاں سے ایک بات سمجھ لیں، آج کل لوگوں کو، بعض لوگوں کو، وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کو نیکی کا بخار ہوا ہے، نیکی کا بخار ہوا ہے۔ وہ کیسے؟ بس جو بات آئی آگے پھیلا دی، کہاں سے آئی، کیسے آئی، فلاں پتہ نہیں کہاں سے آئی۔ یہ ہمارے واٹس ایپ پہ اتنے گروپوں میں ڈال دیا جاتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا، اور وہ چیزیں اٹھا کے لوگوں کو بھیج رہے ہیں۔ او بھائی، اللہ کے لیے ان چیزوں سے باز آ جائیں، جب تک بات کی تحقیق نہ ہو آگے اس کو نہ پہنچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی بھی انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے کر دے، سنی سنائی بات آگے کر دے۔ تو اب یہاں پہ رول دیا گیا، اب اگر اس کو خاندانی طور پہ ذرا نوٹ کریں، ہمارے خاندان میں بڑی بڑی لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ اور فلانے نے کہا ہے، تو نے یہ کہا تھا، اور فلانے نے کہا وہ اس نے کہا ہے وہ ایسا کہہ رہا تھا، اس نے کہا ہے وہ ایسے کہہ رہی تھی، ایسے۔ او بھائی، اگر کسی سے پتا چلا، کسی بہن نے، کسی بھائی نے، کسی ساس نے، کسی بہو نے، کسی نند نے یہ بول دیا ہے تو ذرا پوچھ لو ڈائریکٹ۔ صرف دوسروں کی باتیں سن کر ہماری لڑائیاں ہوتی ہیں۔ یہ دنیا داری میں بھی اور دینداروں میں بھی یہ آیت ہے۔ دین کے اندر بھی کوئی حدیث، کوئی چیز، کوئی واقعہ، کچھ لوگوں کے لیے کسی واقعات اور حدیث کے اتھینٹک اور صحیح ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ پرنٹڈ ہو۔ اچھا جی، کس کتاب میں پرنٹڈ ہو؟ کسی بھی کتاب میں ہو، چاہے کسی ڈائجسٹ میں ہو، کسی رسالے میں ہو، کسی میگزین میں ہو، وہ بھی ان کے لیے بھائی وہ فلاں جگہ پہ تو لکھی ہوئی ہے نا۔ بھائی، ہر ایک چیز کی ایک جگہ ہے، ہر ایک چیز کی ایک جگہ ہے۔ کچھ لوگوں کے میسیج سننے کے بعد پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے کہ وہ پتہ نہیں وہ حدیثیں کہاں سے گھڑ کے لاتے ہیں۔ جو کتاب ہے جو من گھڑت حدیثوں کی، یعنی وہ حدیثیں ہیں ہی نہیں ہیں،
ان کو ہم اس لیے حدیث بول دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا وہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے، حالانکہ وہ اللہ کے رسول تک بات پہنچتی نہیں ہے، ان کو علماء نے الگ کر کے بھی لکھ دیا، اور بہت سے لوگ وہاں سے چیزیں لے رہے ہوتے ہیں اور آگے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ والی آیت بنیاد ہے ہر چیز میں، ہر خبر میں کہ آگے اس پہ عمل کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لو، چاہے کوئی دینی مسئلہ ہے، چاہے کوئی دنیاوی مسئلہ ہے۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانچ پڑت میں یہ حدیث بنیاد ہے بہت بڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جن لوگوں نے آ کے بیان کی ہیں، ان کا نام، ان کی پیدائش، ان کی زندگی، ان کی نیکی، ان کی برائی، تمام چیزیں محدثین نے اپنی کتابوں میں نوٹ کی ہیں۔ یہ بندہ فلاں پیدا ہوا تھا، فلاں فوت ہوا، فلاں سے اس نے علم حاصل کیا، فلاں اس کے شاگرد ہوئے، فلاں اس نے احادیث بنائی، بیان کی، یہ اس کا حافظہ کمزور تھا، یہ بندہ دیندار تھا، نہیں تھا، اس لیے کہ نبی کی حدیث سے یہ بیان کر رہا ہے۔ تو بنیاد ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آ جائے تو اس کی تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو تم جو ہے وہ تکلیف پہنچا دو جہالت میں، نا علمی میں، اور پھر بعد میں ہو جاؤ اپنے کیے پہ پچھتا رہے ہو، ایسا نہ ہو۔